گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی، اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اور سنو آئے بیڑیوں کا دھندا کرنے والوں سنو، آئے تمباکوؤں کے دھندے کرنے والے سنو، آئے سود اور بیاج کے کھانے والوں سنو، آئے لمبے چوڑے بینک بیلنس بنانے والوں سنو، آئے بینکوں کی نوکریاں کرنے والوں سنو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے امام محترم، کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میری ماں بہنیں سنیں، اس زمانے کی عورتیں اور وہ بھی بوڑھی عورتوں میں کتنا تقوی ہوا کرتا ہے۔ کہا امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ تو جانتے ہیں نا، میں چرخہ چلاتی ہوں، دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا، میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں، میں چراغ جلا کر میں چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں، امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی ہوں۔ کہا اس میں برائی کیا ہے؟ کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کہ برائی کیا ہے، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا۔ اچھا تو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں، لیکن دیکھتی ہوں کہ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے، میں اپنا چرخہ لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے، میں مانگنے نہیں گئی اس کی روشنی، لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے۔ اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی میں اگر سود پھرا لوں اور چرخہ چلا لوں اور یہ چلا کر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی؟ میرے لیے یہ مزدوری حرام تو نہیں ہوگی؟ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے اس سے چراغ کا تیل نہیں مانگا ہے، اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے، اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے، اگر میں اس کی روشنی میں سود پھرا لوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لیے حرام تو نہیں؟ یہ کھا کر کہیں میں عذاب قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاتون ماں تیرے سوال نے احمد ابن حنبل کے علم کو آج شرمندہ کر دیا، کعبے کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد ابن حنبل کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں؟ انہوں نے کہا سن میری ماں، جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے، قیاس کا تقاضا ہے، تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو مانگنے نہیں جا رہی ہے، وہ اچانک آ رہی ہے، تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے اور اس کے چراغ کی روشنی آ رہی ہے تیرے گھر، تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے، لیکن اگر تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے، اس سے بھی پرہیز کر لو تو بہتر ہے، اس سے بھی، کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی، ہے تو دوسرے ہی کی روشنی، بہرحال اگر تم اس سے بھی پرہیز کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی بڑھیا تو امام احمد ابن حنبل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے، اس کے باپ کا کیا نام تھا، بتایا ہوگا کسی نے کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا۔
احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، ضرور اس کا باپ کوئی عالم قرآن ہوگا، عالم حدیث ہوگا، کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کے اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت یہ ہے، اس بڑھیا کی حالت یہ ہے کہ پڑوس سے آنے والی روشنی میں بھی، اس چراغ کی روشنی میں بھی چرخہ چلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ یہ چرخہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لیے حلال ہوگی یا حرام۔ تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ ایک ہمارا تقوی کا حال ہے، ایک ہماری پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ اس پہ چلا تمام برے راستوں سے بچا لے۔ یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیب میں بیڑی رکھی ہے نکالی اور ماچس جلائی اور سورہ دخان کی تلاوت شروع، دھواں دھکڑ شروع۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ گندے اور غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اب یہ دعا مانگے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری نمازوں کا حل۔ میرے بھائیوں، جائزہ لو، امام احمد ابن حنبل کے پاس جو بوڑھی عورت آتی ہے، اس عورت کے سوال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ میرے بھائیوں، یہاں عدی ابن عمیر ہے، جنگ بدر میں گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں۔ عدی ابن عمیر ہے، گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، پکڑ کے لائے جاتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ عدی ابن عمیر مصعب ابن عمیر کے بھائی ہیں، بھائی مومن ہیں اور عدی کافر ہے۔ مصعب صحابی اور عدی کافر، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرفتار کر کے کافر لائے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ عدی کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگی تو مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو گئے اور جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا صحابی، عدی ابن عمیر کے پیروں میں وہیں کھڑے ہو کے مصعب ابن عمیر کہنے لگے، اے صحابی اپنے دوست سے، اے دوست اس کے پیروں میں بیڑیاں ذرا ٹائٹ ڈالو، یہاں سے کس دو، میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ لاک توڑنے میں، زنجیر توڑنے میں بڑا ماہر ہے، یہاں سے ٹائٹ کر دو ورنہ یہ توڑ کے بھاگ جائے گا۔ جب مصعب ابن عمیر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیروں میں یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے لاک لگاؤ، تو عدی ابن عمیر کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مارے غصے کے عدی چیخ پڑا، اے مصعب تجھے شرم آنی چاہیے، تو اسی عمیر کا بیٹا ہے جس کا بیٹا میں ہوں، تیری رگوں میں اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن آج تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تیری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر، اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو۔ تھوکتا ہوں تجھ پر، بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے۔ ادھر مصعب ابن عمیر کہتے ہیں چپ، خاموش، تو بھائی ہے میرا؟ نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی کہتا ہے کیا عمیر تیرا باپ نہیں ہے؟ کیا میری ماں تیری ماں نہیں ہے؟ کیا عمیر کا خون تیری رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے؟ کیا میری ماں کا دودھ تیری رگوں میں خون بن کر نہیں دوڑ رہا ہے؟ جواب دیا
عمیر میرا باپ ہے، یہ سچ ہے، تیری ماں میری ماں ہے، یہ سچ ہے، تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، یہ